جی جناب، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کیسی لگ رہی ہیں آپ کو سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی باتیں جو ہم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ شیئر؟ جی، تو کل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ شاہ صاحب نے ایک بزرگ سے کہا، جب شاہ صاحب بالکل ینگ تھے، کہ مجھے موکلات دیکھنے کا شوق ہے اور مجھے ان سے کوئی کام نہیں کروانا، صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ موکل ہوتا کیسا ہے۔ تو جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو بزرگ تھے جن کا نام تھا سید مختار شاہ ہاشمی، انہوں نے مجھ سے کہا یہ ایک لفظ پڑھ لینا، جب رات کو نماز اور دوسری عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو سوتے وقت اسے علیحدہ کمرے میں پڑھنا۔ میں اگلے روز اپنے معمولات سے فارغ ہو کر جب حسب عادت جا نماز پر سونے کے لیے لیٹا ہوا تھا تو میں نے کوئی 8 یا 10 بار ابھی وہ لفظ پڑھا ہوگا کہ اچانک مجھے گوشت کے جلنے کی بو آنے لگی۔ بڑی تیز بو تھی۔ اس اسمیل کے ساتھ ہی موکل صاحب تشریف لے آئے۔ میں تو زمین پر لیٹا تھا، وہ آئے اور میری داہنی طرف کھڑے ہو گئے۔ وہ جھک کے مجھے دیکھ رہے تھے اور میں نیچے لیٹا ہوا آرام سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ عجیب شخص ہے، مجھے کوئی کام کیوں نہیں بتاتا، اگر کوئی کام نہیں تھا تو بلایا کیوں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا ہوگا کہ جی، تھوڑی دیر بعد وہ برا سا منہ بنا کر چل دیے۔ مجھے شغل مل گیا، جب جی چاہتا اپنی دلچسپی کے لیے پڑھ لیتا تھا۔ وہ بیچارہ آ کر کھڑا ہو جاتا اور کسی حکم کا انتظار کرتا رہتا۔ 3 راتیں میں اس کو مسلسل بلاتا رہا۔ چوتھی رات میں نے وہ لفظ پڑھا لیکن موکل نہیں آیا۔ مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی۔ جب میری سید مختار شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا، جس پر وہ کچھ دیر کے لیے مراقبے میں گئے، پھر سر اٹھایا اور مجھ سے پوچھا کیا آج کل آپ نے کوئی نیا وظیفہ شروع کیا ہے؟ میں نے کہا جی۔ بولے کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ شروع کیا ہے۔ کہنے لگے کمال کرتے ہیں آپ بھی، ہاتھ میں 2 دھاری تلوار لیے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ موکل آپ کے قریب آ جائے۔ یہ وظیفہ چھوڑیں گے تو موکل قریب آئے گا۔ پھر وہ پوچھنے لگے یہ وظیفہ کس نے بتایا آپ کو؟ میں نے کہا بس دل میں آیا تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بولے بیٹا یہ تو 2 دھاری تلوار ہے۔ میں نے وہ وظیفہ جاری رکھا۔ ایک روز بیگم صاحبہ بگڑ گئیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے سوالیہ انداز میں دیکھا تو انہوں نے ٹیوب لائٹ کی طرف اشارہ کیا جو بار بار خود بخود جل اور بجھ رہی تھی۔ پھر میں نے پنکھے پر نظر ڈالی تو ٹیوب لائٹ تو جلنے لگی لیکن پنکھا بند ہو گیا۔ پنکھے سے نظر ہٹا کر اے سی پر ڈالی تو اے سی نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں جس چیز پر بھی نظر ڈالتا ہوں وہ رک جاتی ہے۔ مجھے ایک کھیل مل گیا۔ میں گاڑی لے کر باہر نکلا تو ایک سائیکل والا سڑک پر جا رہا تھا۔ میں نے بڑے مزے سے اس پر نظر ٹکا دی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ غریب زور لگا رہا ہے اور سائیکل کھڑی ہے۔ یوں کھیل تماشا مل گیا مجھے۔ اگلے دن ایک صاحب میرے پاس آئے اور بڑے شاہ صاحب سے یعنی جناب سید یعقوب علی شاہ صاحب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ بڑے شاہ صاحب سے اجازت لے کر میں ان صاحب کو ان کے پاس لے گیا۔ ہم وہاں بیٹھے تو مرشد صاحب پوچھنے لگے کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی کھاؤں گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وظیفے میں پرہیز یہ تھا کہ بڑا گوشت، مچھلی جس کی اسمیل ہو، کچا لہسن، پیاز، مولی یا دوسری اسمیل والی چیزیں نہیں کھا سکتے۔ جناب سید یعقوب علی شاہ صاحب نے شیلف میں سے ایک چھوٹی دیگچی اٹھا کر سالن گرم کیا اور پلیٹ میں انڈیل دیا۔ بازار سے روٹیاں بھی منگوائی جا چکی تھیں۔ میں نے پلیٹ میں سالن کو بڑے غور سے دیکھا۔ اب یہ تو ہمت تھی نہیں کہ بندہ ان سے پوچھ لیتا کہ یہ کیا پکایا ہے۔ مجھے خدشہ صرف یہ تھا کہ یہ بڑا گوشت نہ ہو، کیونکہ قبلہ شاہ صاحب گائے کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ لیکن کھانے کو بغور دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ جیسے وہ مسور کی دال ہو، لہٰذا میں نے بڑے مزے سے جو ہی نوالا منہ میں رکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ گائے کا قیمہ تھا، اور اسی وقت مجھے لگا کہ میرا وزن 50% بھی نہیں رہ گیا۔ فوراً اندازہ ہو گیا کہ جو کچھ بھی کمایا تھا وہ سب چلا گیا۔ میری یہ کیفیت دیکھ کر سید یعقوب علی شاہ صاحب میرے اس دوست سے کہنے لگے
لوگوں کا کیا پوچھتے ہو بھائی؟ انہیں معلوم تو ہوتا نہیں کہ کون سی چیز کیا ہوتی ہے، بس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب اس پڑھائی کے اثرات آتے ہیں تو ان اثرات سے کھیل کر خوش ہوتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے۔ یوں شاہ صاحب نے اس وظیفے کے اثرات سے صاف کر کے مجھے واپس بھیجا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ویسے ہی کشف و کرامات عنایات فرما دی۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات انسان پر جو کیفیات طاری ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اس کے لیے سود مند ہیں یا نقصان دہ۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ میں بہت پاورفل ہو گیا، کہ رب تعالیٰ نے مجھے یہ قوت دی ہے، لیکن بعض اوقات وہ قوتیں درست نہیں بھی ہوتی۔ یاد رکھیے ایسے ہی موقعوں پر آپ کا گائیڈ آپ کے کام آتا ہے، وہ آپ کو خود بخود ان چیزوں سے دور کرتا رہتا ہے۔ تو جناب میرے بہت ہی محترم سامعین، آپ بتائیے کہ کیسی لگی آپ کو یہ ساری روحانی گفتگو؟ آپ کو یقیناً لطف آیا ہوگا کہ آپ کے مرشد کیسے آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ جیسے جناب سید یعقوب علی شاہ صاحب جو سید سرفراز احمد شاہ صاحب کے مرشد تھے، انہوں نے ان پہ نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ٹیوب لائٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ رک جاتی ہے، وہ بیچارہ سائیکل والا جو ہے اس کی طرف دیکھا تو اس کی سائیکل رک گئی۔ تو انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی، اور جب شاہ صاحب ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے اس کا توڑ بھی کر دیا کہ ان کو وہ جو تھا قیمہ کھلا دیا تاکہ وہ جو اثرات ہیں اس کے ختم ہو جائیں۔ تو مرشد کیسے غیر محسوس انداز میں آپ کی تربیت کرتے ہیں، اور کیسے وہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو درست راہوں پہ لے آتے ہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس کو نہ صرف بہت انجوائے کیا ہوگا بلکہ بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، اور اسے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ موکلات، جنات، ان کا کوئی ایسا فائدہ نہیں۔ جیسے کہ شاہ صاحب نے نواز صاحب کی مثال دی کہ ان کے پاس جن تھے لیکن وہ الٹا مصیبت میں ہی رہتے تھے، یا شاہ صاحب نے جیسے موکل کی بات کی کہ انہیں موکل دیکھنے کا شوق تھا، لیکن دیکھنے کا شوق ہونا اور چیز ہے لیکن ان کو استعمال کرنا ایک مختلف چیز ہے۔ روحانیت ان چیزوں سے کہیں بالا تر ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے روحانیت، تصوف اصل میں اللہ کے قرب کا نام ہے، ہر وہ راستہ جو اللہ سے قریب کر دے۔ اگر ہم ان چیزوں میں کہیں ٹھہر جاتے ہیں، ان چیزوں میں کہیں کھو جاتے ہیں، جیسے کہ سید سرفراز احمد شاہ صاحب نے فرمایا، تو سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی جو روحانیت کی راہ ہے اس کو کھوٹا کر دیتے ہیں، آگے نہیں بڑھ پاتے اگر ہم انہی چیزوں میں الجھ جائیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں نئے موضوعات کے ساتھ سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی نئی روحانی نقطوں سے بھری ہوئی گفتگو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔